بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز 9 مئی کے واقعات میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں ان میں ایک بہت بڑی گرفتاری خدیجہ شاہ کی تھی، جو کہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جو آصف نواز جنجوعہ صاحب ہیں ان کی نواسی بھی ہے، اور ایک پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان کی وہ بیٹی بھی ہیں۔ ایک بڑا ہائی پروفائل نام ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہوا، اور ان کا 9 مئی کے واقعات میں براہ راست تعلق جو ہے وہ فی الحال جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے 4 ماہ ہو گئے ہیں ان کی گرفتاری کو، لیکن ان کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، کیونکہ ان پر بڑے ہی سیریس ایلیگیشن ہیں جو کہ پروسیکیوشن کی طرف سے لگائے گئے ہیں۔ مبینہ طور پر ان کا ایک خط جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جیل سے انہوں نے وہ خط لکھا ہے اپنے ہسبینڈ کے نام، اور جو پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی جاری ہوا ہے، اور ان کے ہسبینڈ نے بھی اس کو شیئر کیا ہے۔ وہ خط جو ہے اس خط میں انہوں نے جو ان کے ساتھ گرفتار خواتین ہیں، جیل میں بند ہیں، ان کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں اور وہ ان کی کیا اس وقت کنڈیشن ہے۔ خدیجہ شاہ کا کہنا ہے کہ وہ 18 خواتین ہیں، جن میں سے 6 خواتین ایسی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور جو مائیں ہیں، اور جن کے بچے جو ہیں وہ پیچھے وہ چھوڑ کر آئی ہیں۔ خود خدیجہ شاہ کی بھی ایک بیٹی ہے، اور اس خط میں وہ ذکر کر رہی ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ان کا میرے بغیر رہنا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ اسی طرح وہ جو باقی 6 خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے خط میں ذکر کیا ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ تو ایم این اے بھی رہی ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 بچے ہیں اور وہ بڑی پریشان ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جس دن گرفتار ہوئی ہیں اس سے اگلے دن ان کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، اور وہ روتی رہتی ہیں جیل میں اور بڑی پریشان ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو وہ گورچانی ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ہے بڑی پریشان ہیں۔ افشاں طارق ہے، فضانہ خان ہے، روزینہ خان ہے، شاہ بانو گورچانی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے بارے میں خدیجہ شاہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں، اور اپنے بچوں کے بغیر ان کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے جیل میں، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے اور اس کا فیصلہ ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان پر کیا ایلیگیشن ہے اور انہوں نے کب تک جیل میں رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے خط میں لکھی ہیں، یہ بھی اس کی خط کی تصدیق نہیں ہوئی، مبینہ طور پر یہ سوشل میڈیا پر کیری کر رہا ہے یہ خط۔ تو اللہ معاف کرے، یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سوچنی چاہیے کہ پاکستان کا جو واحد ادارہ ہے افواج پاکستان، اسی پر حملہ آور ہو گئے، اسی کے اثاثوں پر حملہ آور ہو گئے، انہی شہداء پر ان کے جنہوں نے جانیں قربان کی۔ یہ خود آرمی چیف کی نواسی ہیں، یہ سب کچھ جانتی ہیں، لیکن ایک لیڈر کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئیں کہ اپنے ہی ادارے، اپنے ہی شہداء پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ کوئی پورا من نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال انصاف ہونا چاہیے، انصاف ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، انصاف جو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ انصاف ضرور ہونا چاہیے۔